مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد، میرے معزز دوستوں، طالب علم بھائیوں، طالبہ علم بہنوں، مدرسین مدرسات، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے مجلس درس حدیث کا ادب ایسا ہی ہے جیسے مجلس رسول کا ادب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی آیت کے تحت محدثین مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ نے معارف القرآن ادریسی میں لکھا ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان ہو رہا ہو اس جگہ بھی اپنی آوازوں کو پست رکھنا انتہائی لازم ہے، گویا وہ بھی مجلس رسول کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ فرامین پیغمبر اس میں پڑھے جائیں گے۔ تو آپ اور ہم سب سے پہلے اپنی نیت کا اخلاص کر لیں کہ ہم جس جگہ موجود ہیں وہ بہت اعلیٰ جگہ ہے اور اعلیٰ مقام ہے۔ اور یہ آخری حدیث ابھی مفتی صاحب نے پڑھی ہے، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ میں آخری حدیث کے درس سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ ساری بخاری شریف کلاس میں پڑھاتے ہیں، مکمل کی مکمل۔ کیا آخری حدیث ہم کلاس میں نہیں پڑھا سکتے؟ اس کے لیے اتنی زیادہ محفل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وجہ تو میں بڑوں کی بات آپ کی خدمت میں نقل کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور تھے، وہ ارشاد فرماتے تھے، اس کا ایک بہترین جواب۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے کہ جو نماز کی آخری اتحیات میں مل جائے تو وہ بھی جماعت میں ملنے والا شمار ہوتا ہے۔ کہ ہم آخری حدیث کے درس میں لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ تم مصروف ہو کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں، تم طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت دین پہ مکمل نہیں لگا سکتے، چلو آخری رکعت میں مل جاؤ، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یہاں آج مجلس درس حدیث میں یوں نہیں ہے کہ ہمیں اکیلا اکیلا بیٹھ کے پڑھانا نہیں آتی، ہم طلبہ طالبات کو ساری بخاری پڑھا سکتے ہیں، تو آخری حدیث نہ پڑھائیں، نہیں، بلکہ اس میں وجہ کہ اس ثواب میں آپ سب کو شریک کرنا ہے، اس بنیاد پہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا زاہد صاحب کو، مولانا عبداللہ صاحب کو، جن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں آخری حدیث کی بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خیر القرون کے ختم ہونے کے بعد تحریر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، خیر القرون کیا ہے؟ 3 وہ زمانے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے، اسے خیر القرون کہتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ حدیث پڑھی جاتی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ حضور کی دعا ہے 3 زمانوں کی، میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ بہتر ہے۔ حضور نے یہ فرمایا۔ حضور کا زمانہ مکمل ہوا جب تک حضور دنیا میں تھے، سن 10 ہجری پہ ختم۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم، تابعین کا زمانہ 210 ہجری پہ ختم۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 215 ہجری میں بیٹھ کر بخاری کو لکھنا شروع کیا ہے۔ تو جب خیر القرون گزر چکا تھا، شر القرون کے زمانے کا معاملہ تھا، تو امام بخاری کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے وہاں اس قرون کے دور میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہم کتاب کو تحریر فرمایا۔ یہ حضرت امام بخاری کی تاریخ میں نے کیوں بتائی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حدیث پاک کی پہلی کتاب ہے، اس حوالے سے تو پہلی ہے کہ خیر القرون کے بعد پہلی کتاب ہے، اس حوالے سے پہلی نہیں ہے کہ جو خیر القرون میں لکھی گئی تھی وہ ان سے پہلے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی کتاب لکھی گئی، اس صحیفے کا نام الصحیفۃ الصادقہ ہے۔ پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص السہمی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا تھا،
امام ابو داؤد نے سنن نبی داؤد میں جلد نمبر 2 میں کتاب العلم میں باب کتابت العلم میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ اس صحابی کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں پڑھائی تھی تو ان کے شاگردوں نے ان کو لکھا، خصوصاً وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کا صحیفہ تھا، بہت بڑا صحیفہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے سن کے لکھا تھا۔ حضرت ابن عمر میں اور حضرت ابو ہریرہ میں ہیں تو دونوں صحابی، ایک فرق ہے، ابو ہریرہ زبانی یاد کرتے تھے، عبداللہ بن عمر لکھ کے یاد کرتے تھے، تو یہ صحیفے ان کے دور میں تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا، وہ بھی صحیفہ تھا۔ پھر تابعین میں چلتا چلتا جب یہ بات بعد والوں تک آئی تو صحابہ کے شاگردوں نے لکھا۔ سب سے پہلے دین کس نے لکھا؟ امام سیوطی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بعد جس نے سب سے پہلے دین لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا، کا سب سے پہلے صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ نے لکھا، ان کے بعد امام مالک نے موطا لکھی ہے۔ میرے دوستو یہ اس دور کے صحیفے، پھر اس کے بعد امام بخاری کا دور ہے، پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اصحاب سیاہ ستہ نے بیٹھ کر یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو یہ کتاب پہلی ہے کہ خیر القرون کے بعد لکھی گئی، لیکن خیر القرون سے پہلے بھی بہت سی کتابوں کو تحریر کیا گیا تھا۔ میرے دوستو یہ حدیث کی کتاب ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی اور بہنیں جنہوں نے بخاری پڑھ لی ان کو تو پتہ ہے، لیکن میں عوام سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب چاہیے، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ بولیے بلند آواز سے۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے نہیں سنتے، آپ مجھے سنتے تو یہ غلط جواب نہ دیتے۔ مولانا ہنس پڑے ہیں، مولانا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زبردست، وہ کہتے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کے بعد حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں کم از کم 1 درجن حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ گنوا لوں؟ جواب نہیں دے رہے، گنوا لوں؟ توجہ، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پورے قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے؟ بتائیں مجھے حفاظ، کسی پارے میں ہے؟ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی سپارے سے دکھاؤ جس میں مکمل تعوذ ہو، حکم تعوذ ہے، فاستعذ باللہ، الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، یہ دوسری حدیث ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ پھر ہم پڑھتے سورۃ فاتحہ، یہ قرآن ہے۔ پھر کہتے ہیں آمین، آمین پورے قرآن میں نہیں ہے، آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، قال عطا آمین دعاء، بخاری جلد اول صفحہ 102۔ تو یہ حدیث ہے، آمین حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح حدیث، رکوع سے اٹھنے کی تسبیح سمع اللہ حدیث، ربنا لک الحمد حدیث۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ گنتے جانا۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح حدیث، کتنی ہو گئی؟ اٹھے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی، کتنی؟ پھر دوسرے سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی؟ پھر اس کے بعد ہم نے التحیات پڑھی، یہ التحیات قرآن میں نہیں ہے، کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 10، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم نے درود ابراہیمی پڑھا، حکم درود قرآن میں ہے، حکم صلاۃ، الفاظ صلاۃ قرآن میں نہیں ہے کہ درود ابراہیمی قرآن میں ہو، یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے درود ابراہیمی، کتنا ہو گیا؟ رب جلنی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دونوں طرف سے سلام پھیرا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حدیث ہے، تو دونوں طرف سے سلام پھیرنا، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 1 درجن حدیث، 12 حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا کہ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز پوری نہیں ہوتی، تو ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو اتنی مبارک مجلس ہے۔ اب آئے صحیح بخاری کی اس آخری حدیث پر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا باب قائم کیا، آخری باب، اور اس کا باب نمبر 93، آخری جو چپٹر ہیڈنگ ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلًا يُوزَنُ وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ جو پورا ابھی حضرت مولانا پڑھ رہے تھے، پھر آخری حدیث، یہ ہے باب۔ اس باب میں امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
امام بخاری یہاں 2 3 4 چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 قول اللہ تعالی، وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ قیامت کے دن اعمال کو تولنے کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ تو ترازو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس زمانے میں جو وہ فرقے تھے جن فرقوں کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں تھا، معتزلہ وغیرہ، ان کا نظریہ تھا کوئی ترازو نہیں ہوگا، بس اندازے کا نام ترازو ہے۔ تو امام بخاری نے اس پر رد کیا کہ الموازین جمع میزان کی ہے، یہ اس کا پرولر ہے، وہ اس کا سنگولر ہے، تو اس سے سمجھ آیا میزان ہوگا اور قائم کیا جائے گا۔ اچھا، پھر میزان پہ تلیں گے کیا؟ کہتے ہیں اعمال اور اقوال تلیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، ایک عمل اور ایک قول۔ قول بھی عمل ہے، اگرچہ اس کا اختلاف ہے، لیکن میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں، چاہے تم جملہ بولو چاہے تم کام کرو، یہ تلے گا۔ سوال اٹھتا تھا کیسے تلے گا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس کے نیک اعمال ہوں گے، بہترین اعمال وزن اعمال کے ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو امام بخاری نے اپنے دعوے پر دلیل لا کر بات کو مدلل کیا کہ دیکھو وزن میں اعمال تلیں گے تبھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ جھک جائے گا۔ تو امام بخاری نے تو نص سے ثابت کیا۔ آج کا دور بڑا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف ہم ہر چیز تو تول سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ تلتی ہے تو وہ چیز ہے جس کا وزن ہو، مثلا یہ کتاب ہے، یہ تل سکتی ہے، اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز نہ تلے اس کا وزن ہی نہیں ہوتا، وہ کیسے تلے گی؟ مثلا لوگ کہتے تھے یہ ہوا ہے، تم تول کے دکھاؤ، جسم میں روح ہے، تول کے دکھاؤ، تو لوگ چپ ہو جاتے۔ آج کے زمانے کی سائنس نے ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت کر دیا۔ ہم کہتے ہیں وہ چیز بھی تل سکتی ہے جو لطیف ہو، ضروری نہیں ہے کثیف ہو۔ یہ علماء کا لفظ ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن لفظ آ گیا منہ پہ۔ ایک کثیف ہوتا ہے، ایک لطیف ہوتا ہے۔ کثیف اسے کہتے ہیں جس کا وزن ہو، لطیف اسے کہتے ہیں چیز ہو اور وزن نہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے عمل یہ لطیف ہے، اس کا وزن تو نہیں ہے، کیسے تلے گا؟ تو ہمارے والے حدیث پیش کرتے تھے کہ دیکھو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، تو یہ بات پیش کرتے تو اس کو دعوے کو ثابت کر دیتے۔ لیکن آج کل کی جدید سائنس میں آپ سارے بیٹھ کے لطیف کو تول رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ مثلا موبائل کے اندر کتنا بیلنس سم میں موجود ہے، ہم یوں نمبر ملائیں گے اور کہیں گے اتنا بیلنس لگ گیا، اتنا موجود ہے، بیلنس کا وزن نہیں ہے، تلا کیسے ہے؟ آپ انٹرنیٹ کا پیکج تول لیتے ہیں، انٹرنیٹ کا اتنا پیکج رہ گیا، اتنا پیکج باقی ہے، اتنا نہیں باقی، یہ آپ نے کیسے تول لیا؟ بخار تل رہا ہے 98 پہ، 99 پہ، 100 پہ، 102 پہ ہے۔ اسی طرح شوگر تل رہا ہے، فاسٹنگ میں اتنا ہے، رینڈم میں اتنا ہے، اتنا شوگر چل رہا ہے، اتنا نہیں۔ بلڈ پریشر تل رہا ہے، ہارٹ بیٹ تل رہی ہے، نبض تل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جب تل سکتی ہیں، یہ لطیف ہیں۔ لطافت کو دنیا والے تول سکتے ہیں تو رب تو دنیا کا خالق ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تو نص سے سمجھایا۔ ایک بات تو امام بخاری یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری چیز سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اکابر کی تشریحات، بزرگوں کی تشریحات، ماہر کی مہارت۔ کیا؟ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں لفظ ہے کہ انصاف کے ساتھ تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال انصاف کے ساتھ تولیں گے۔ تو قسط، اقساط، مقسط، یہ مجرد اور مزید کے باب ہیں، فارم ہے، جیسے فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہم کہتے ہیں، ایسے مجرد، مزید، اور ان کے ابواب ماضی، پھر معروف، مجہول، جسے کہتے ہیں ایکٹیوائز، پیسیوائز۔ یہ جیسے ہم ٹینسز پڑھتے ہیں انگریزی میں، یہ عربی کے ٹینسز ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا ذہن اس میں ایک آیت کی طرف گیا کہ جو قسط ہے، اگر اس کو قسط کہہ دیا جائے، ایک ہی لفظ ہوگا، صرف زبر زیر بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ تو امام بخاری مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ من قبیلۃ الازداد ہوتا ہے۔ من قبیلۃ الازداد کا معنی ایک لفظ ہے، اس لفظ کا معنی ٹھیک بھی ہوتا ہے، الٹ بھی ہوتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، قرآن پاک میں ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورت 3 قروء تک رکے۔ اب قروء طہر کو بھی کہتے ہیں، قروء پلیتی کو بھی کہتے ہیں۔
تو دونوں کے معنی میں آتا ہے. تو امام بخاری اس قسط کو قصد کے ساتھ بھی من قبیلت الازداد بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے, ایک لفظ سے معنی بدل جاتا ہے, اور واقعی بدل جاتا ہے. ایک لفظ کے بولنے میں بعض اوقات محاورے میں بدل جاتا ہے, لفظ میں بدل جاتا ہے, اعراب میں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں عوامی مثال دیتا ہوں, سنیں. ایک ہے چائے بنانا. ایک بندہ اپنی بیوی کو کہے چائے بنا, تو وہ چائے بنائے. اور ایک بندہ اپنی بیوی کو کہے چائے بناؤ, اور وہ چائے کی جگہ منہ بنائے. تو بنانا تو دونوں کے ساتھ ہے. اب چائے بنانا اور منہ بنانا ایک جیسا ہے؟ یہ تو وہی ہے, کسی نے اپنی بیوی کی مذمت کرنی تھی نا کہ میں نے اسے چائے بنانا کہا, اس نے چائے نہیں بنائی, تو اس نے تعریف کر کے کہا کہ میری بیوی تو بہت اچھی ہے, ایک کام بتاؤ دو کرتی ہے. میں نے کہا چائے بنا, اس نے چائے بھی بنائی منہ بھی بنایا. یہ ہوتی ہے مذمت کو تعریف کر کے پیش کرنا. من قبیلت الازداد, ایک لفظ ڈبل معنی میں. تو ایسے قسط اور قسط ہے. قسط کہتے ہیں انصاف کو, قسط کہتے ہیں نا انصافی کو. تو ایک لفظ دو معنی میں آتا ہے. تو امام بخاری نے ماہر کی بات کو لا کر اس بات کو ثابت کیا. فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, کا قسط اور قسط دو معنی یہ ہوئے, ایک معنی اور بھی ہوا. کا وہ کیا؟ کا حضرت امام مجاہد کہتے ہیں. مجاہد کون ہے؟ تابعی ہیں, صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, مجاہد ابن مقاتل رحمہ اللہ. ان کی بات لائیں کہ وہ تفسیر کے امام تھے. حضور علیہ السلام نے انہیں دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو, اللہ اس کو تفسیر کا علم دے. تو ابن عباس کا شاگرد مجاہد تھا, اس نے یہ مسئلہ سنایا تھا کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا اور میرے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا, تو ہم یہ سمجھے کہ ایک لفظ ہے القسطاس العدل بالرومیہ, تو رومی زبان میں اس کا معنی بھی عدل ہوتا ہے. تو امام بخاری نے تیسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا. تیسرا کیا؟ بالرومیہ, رومی زبان میں. رومی کسے کہتے ہیں؟ بات عربی کی چل رہی ہے, امام بخاری میں رومی زبان پہ لے گئے. کیوں؟ روم اس وقت تو کافر ملک تھا. رومی زبان کا مطلب کیوں کہا گیا ہے؟ جب حضور پاک علیہ السلام کے دور میں قرآن کی آیت اتر رہی ہے, تو اس زمانے میں تو غلبت الروم کی بات ہے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون کا معاملہ ہے. وہ تو اہل کتاب تھے, مسلمان نہیں تھے. تو ان کی بات کیوں کی؟ اب میں سمجھانے لگا ہوں جدید زبان میں. رومی غیر مسلم ضرور تھے اس وقت, کافر ملک ضرور تھا. گویا میں سمجھانا چاہتا ہوں بنی اصفر تھے جن کو ہم انگریز کہتے ہیں. تو امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ دین سمجھنے کے لیے کافر کی زبان تمہیں پڑھنی پڑے تو پڑھو, تاکہ اس زبان میں ان کو حضور کا دین سمجھو. العدل بالرومیہ امام بخاری نے سمجھا. آج کے دور میں بھی کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اسکول ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, انگلش کی تعلیم ہے. ہم علماء اس میں الحمدللہ پیچھے نہیں ہیں. ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان مستقل یہ چیزیں پڑھاتا ہے, اس بنیاد پہ کہ ہم حضور پاک کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن تک نہیں پہنچے. ہم انگلش اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی سر سے پگڑی اتر جائے. انگلش اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہاں علماء کی جگہ کف آ جائے. انگلش اس لیے نہیں پڑھتے کہ ٹخنے سے نیچے شلوار چلی جائے اور ہمارا منہ بھی ٹھیک پال کی طرح ہو جائے اور ایسے ایسے لفظ بولے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کا مطلب ہو کہ ہم دین چھوڑ دیں. جی نہیں, سر پہ پگڑی رکھ کے بھی انگلش میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے کہ ہم دین پہ رہ کر بھی تمہارا معاملہ پڑھ سکتے ہیں. آؤ میرے کالج والے بھائیوں, میرے یونیورسٹی کے دوستوں, اگر ہم نے تمہاری نصاب میں جا کر پوزیشنیں لی ہیں تو آپ بھی آ کر ذرا میرا رابعہ پڑھ لو, سالسہ پڑھ لو, اولا پڑھ لو. میں حکومتی میٹنگز میں جاتا ہوں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا کتنا اچھا ہوگا مدرسے سے نکلنے والا عالم ڈاکٹر بھی بنے. میں کہتا ہوں کتنا اچھا ہوگا کالج سے نکلنے والا ڈاکٹر عالم اور قاری صاحب بھی بنے. چھٹا کلمہ تو چھوڑو, تمہیں چوتھا کلمہ بھی نہیں آتا اور بولتے علماء پہ ہو کہ جی مولویوں کو کچھ نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. آج دنیا میں کالج اور یونیورسٹی کا میں مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں پڑھو, پڑھاؤ, ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ تم انگریز کی تہذیب اپنا لو, کسی کافر کا تمدن اپنا لو. اس بنیاد پہ پڑھو کہ اس کو پڑھ کے حضور کا پیغام ان تک پہنچائے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, یہ امام بخاری نے رومی زبان کی بات کر کے ہمیں یہ سمجھایا. آگے حضرت امام بخاری نے اسی کو فرسٹ فارم سیکنڈ فارم میں پھر قسط اور قسط اور مقسط کی بات فرمائی, اور آگے پھر قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا. فرمائے وَأَوَّلْ عَادِلْ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَأَوَّلْ جائے. یہ بات کرنے کے بعد حضرت امام بخاری حدیث لائے ہیں.
اسی عنوان پر اب حدیث اور ترجمۃ الباب کی موافقت کیا ہے، یہ علماء کا لفظ ہوتا ہے، میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ دعوے اور دلیل کی مناسبت کیا ہے، اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب کے ساتھ موافقت۔ دعویٰ یہ تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم اعمال بنی آدم کو ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کر رہے ہیں کہ قیامت میں تلیں گے۔ تو امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث میں 4 جو ہیں 5 امتی رہیں اور 6واں واسطہ اللہ کے رسول کا ہے۔ ان میں 4 ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، 5واں بندہ دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، اور 6واں نمبر اللہ کے رسول کا ہے۔ امام بخاری نے سند لائی ہے، وَبِهِ قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ 5 واسطے لائے ہیں، 5واں واسطہ صحابی کا ہے، 4 غیر صحابی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں مجھے میرے استاد احمد بن اشقاب نے، ان کو ان کے استاد محمد بن فضیل نے، ان کے استاد عمارہ جو ابن قعقاع ہے، اور ان کے استاد ابو زرع، یہ کنیت یا نام نہیں ہے، ان کا نام حریم ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے۔ ابو ہریرہ بھی کنیت ہے، نام نہیں ہے، نام عبد الرحمن بن صخر المدنی ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ چاروں حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا کے میں حدیث سنا رہا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں۔ اب کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، یہ تو کلمہ نہیں ہے، یہ تو کمپلیٹلی سینٹنس ہے، مکمل جملہ ہے، مرکب مفید ہے، تو کلمہ نہیں ہے، یہ کلام ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کلمہ کلام کے معنی میں ہے، کلمتان بمعنی کلامان۔ فرمایا حبیبتان، اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ حبیب کہہ کر سبجیکٹ لا کر آبجیکٹ کی طرف اشارہ ہے، فاعل لا کر مفعول کی طرف اشارہ ہے۔ حبیبتان بمعنی محبوبتان ہے کہ 2 لفظ ایسے ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے کان لگایا کہ حضور بتا رہے ہیں 2 کلام ایسے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، تو صحابہ کے دل میں سوال اٹھا کہ اتنی باتیں جو اللہ کو پیاری ہوں گی وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گی، ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت خفیف ہیں، ایزیلی تم اس کو ادا کر سکتے ہو، آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہو۔ پھر صحابہ کے دل میں آیا اللہ کو بھی پیاری ہیں وہ باتیں، زبان پہ بھی آسان ہیں، پتہ نہیں ثواب ان کا زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کو پیاری ضرور ہیں، زبان پہ ہلکی ضرور ہیں، لیکن وزن اعمال میں اتنی وزنی ہیں، اتنی بھاری ہیں، اتنی لینتھی ہیں، اتنا ان میں پاور، قوت، طاقت، ہمت، سکت ہے کہ وہ نیکی تمہاری جب اعمال کے ترازو میں آئے گی تو پلڑوں کو جھکا دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد بتائیے، سنائیے، سمجھائیے، کہلوائیے وہ کون سے مقدس معمر بابرکت الفاظ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی کہہ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات عالیہ پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ اللہ بلند و برتر ہے، اپنی عظمت کے ساتھ۔ فرمایا یہ الفاظ ہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو گے، اور یہ الفاظ ترازو کو بھی جھکائیں گے، اللہ کو بھی پیارے ہوں گے، زبان پہ بھی آسان ہوں گے، آسانی سے کہہ سکو گے۔ مری کے غیرت مندو، یہ پوری حدیث سنانے کا مطلب فضائل نہیں ہے، امام بخاری کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہاں لفظ ہے ثقیلتان فی المیزان، وزن اعمال میں بھاری ہیں۔ دعویٰ کیا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اس کو ثابت کیا ثقیلتان فی المیزان سے، تو دعویٰ اور دلیل کی موافقت ہو گئی، اور اس سے امام بخاری نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دعوے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ الفاظ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اس عنوان پہ بھی بات کر لیتا ہوں جو مجھے اسٹیج کے دوستوں نے دیا ہے، پردہ کے حوالے سے، خواتین کے گھر کے حوالے سے، تو آپ توجہ رکھیں تاکہ میں وہ باتیں آپ کو سمجھا پاؤں۔ یہ جو پردہ ہے، آج کل لبرلز یہ سمجھتے ہیں، بے دین یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو پردہ ہے یہ ان پڑھوں کا کام ہے، یہ تعلیم جس کی اندر نہ ہو وہ پردہ نہیں کرتا۔ ہے تم عائشہ اور فاطمہ جیسی تعلیم یافتہ عورتیں کہاں سے لاؤ گے؟ رضی اللہ عنہن، نبی کی بیویوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، نبی کی بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا یا نساء النبی، 22واں پارہ پہلا صفحہ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ یہاں لفظ ہے احد، کبھی غور کیا؟ احد کے ساتھ اس بات اور نفی اللہ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنی توحید کے لیے فرمایا قل هو اللہ احد، وہی لفظ احد نبی کی بیویوں کے لیے لایا، لستن کاحد، یہ نبی کی بیویوں کی عظمت ہے۔ تو انہوں نے بھی پردے کیے اور رہ گیا نبی کی بیٹیاں، تو قرآن کہتے ہیں سورۃ احزاب آیت نمبر 170 میں، آیت نمبر 160 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی خواتین کو یہ پیغام جاری کر دیں کہ رب کہتا ہے تم اپنے چہرے پہ پردہ لٹکا دو۔ کیوں؟ وذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہتر ہے کہ تم کہیں پہچانی جاؤ گی اور تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو نبی کی بیٹیاں، کیا وہ نبی کی بیٹیاں تعلیم یافتہ نہیں ہیں؟ کیا حضرت زینب نبی کی بڑی صاحبزادی، جس کو فرمایا افضل بناتی زینب، افضل بناتی زینب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے لیے وفات پہ خود روئے ہیں کہ داڑھی تک آنسو پہنچے، عیناہ تذرفان، یہ زینب ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اسی زینب نے ہار بھجوایا تھا جب ان کے شوہر مسلمان نہیں تھے، ابھی صحابی نہیں بنے تھے، ان کی رہائی کے لیے فدیہ میں، تو حضور پاک نے جب ہار پہ یوں نظر ڈالی تو پیغمبر کی آنکھیں بھر آئی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، انہیں نہیں پتا تھا حضور ہار کو دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ فرمایا یہ ہار میری بیوی خدیجہ کا تھا، اور میری بیوی نے بیٹی کے رخصت ہوتے وقت، رخصتی کے ٹائم ماں نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا۔ اتنے عرصے بعد میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے میری وہ غمخوار بیوی خدیجہ یاد ہے۔ اللہ ہو، کون خدیجہ؟ جن کے لیے علامہ عینی نے لکھا ہے کہ خدیجہ نے حضور کو تسلی دی، کمبل پہنایا، دثرونی پر، یا المدثر، کمبل پہنایا تو کہا تسلی دے کر فرمایا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل القلب، کہو خدیجہ نے تسلی دی۔ علامہ عینی سوال اٹھاتے ہیں اس آیت کے تحت، اس حدیث کے تحت، کہ نبی کو امتی تسلی کیسے دے سکتا ہے؟ کہا امتی نبی کو تسلی دے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا ہاں، جب نبی امتی کو تسلی دے تو اس کی زبان پر اس کا رب بول رہا ہوتا۔ کہا یہ موقع تھا جب اماں خدیجہ کے زبان پہ اللہ بول رہے تھے، واللہ لا یخزیک ابدا۔ کہا امام الانبیاء کو تسلی ایک امتی دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس خاتون نے پردہ کیا ہے۔ بھائیو، آپ ہمیں کہتے ہیں پردہ نیچی لوگوں کا کام ہے، نچلی ذات کا کام ہے؟ اور سنیں، نبی پاک کی بیٹی حضرت رقیہ، اللہ اسی بطفیہ جن کے لیے حدیث میں آتی، حضرت ام کلثوم نبی پاک کی بیٹی، جس سے رسول اللہ کا نواسہ عبداللہ بن عثمان ہے، حضرت حسن حسین کا خالہ زاد بھائی ہے، نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کا لقب زہرا ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں پھول کیوں کہتے ہیں، نبی کی تو چاروں بیٹیاں پھول ہیں، چوتھی کا لقب پھول کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، اس لیے نسل سادات دنیا میں پھیلی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ ہے۔ ان بیٹیوں نے بھی تو پردہ کیا، کتنا پردہ، کتنا پردہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، کیا بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اماں فاطمہ کی تیمارداری کی ہے ہمیشہ بیماری میں، اور اماں فاطمہ نے ان سے پوچھا تھا تم نے تو آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا ہے، باہر ملک گئی تھی، کہاں؟ حبشہ، انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے پہلے خامد حضرت جعفر کے ساتھ، تو حبشہ میں بھی کہیں کہ کوئی تجربے کی بات سناؤ۔ انہوں نے کہا خواتین کے لیے تجربے کی بات یہ ہے کہ جتنا پردہ اتنا بہتر ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ جنازہ رات کو اٹھے کیونکہ پردہ ہو۔ تو اماں فاطمہ نے یہی بات سن کے حضرت علی کو کہہ دی۔ میرے دوست، اماں فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھ رہا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا حشر اندرا گاندھی کے ساتھ نہ ہو، عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ ہو، تو پردہ شروع کر لو، فیصلہ ہے۔ میں درد دل بتا رہا ہوں، اے بدگماں، یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر۔ میرے پاس فیلنگز ہیں، الفاظ نہیں ہے کہ میں اس فیلنگ کو الفاظ کا درجہ پہنا کر تمہیں بتاؤں۔
بیٹیوں، میری بہنوں، بچیوں، امت کی عورتوں، پردہ تمہیں عزت دلاتا ہے، تمہاری بےزتی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، لٹل ایگزامپل۔ کیلے کے اوپر چھلکا ہے، چھلکا اتار کے 2 گھنٹے صرف کیلا باہر رکھ دو، کیا حال ہو جائے گا؟ کیلے پہ چھلکا کیوں ہے؟ کیلا 2 نمبر مخلوق ہے، ان پڑھی ہے، ہاں؟ ہر پھل پہ چھلکا ہے، کیونکہ جب اسے اتاریں گے 2-4 منٹ میں کام خراب ہو جائے گا۔ آج بے پردگی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ سنیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور ایک بندے نے کہا پردہ ضروری نہیں ہے، یہ تو گھر کی پردوں کی بو بنا دیتے ہو تم عورتوں کو۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی، یہ 1 آنا جیب میں تھا، 1 آنا 2 آنا، آنا نکالا اور کہا جا لیمو لے کر آ۔ وہ لیمو لے کر آیا، اسے کاٹا، اس پہ نمک ڈالا اور اس کے سامنے مزے سے چوسنے لگے، اور وہ کہنے لگا سی۔ انہوں نے کہا کی ہو گیا ہے؟ نیبو میرا، کپا میں، لون میں لایا، پیسے میرے، میری چیز، میں خود کھا رہا ہوں، تجھے کیا؟ انہوں نے کہا لیمو کھاؤ گے تو منہ میں پانی آئے گا، کہا بے پردگی عام ہوگی تو زنا کے دروازے کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پردے کے معاملات کو 100% دیکھیں، 100% پردے کے معاملات میں دیکھیں، اور اپنے گھر میں رہنا عزت سمجھو۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم گھر میں رہو، بن سور کے یوں نہ نکلو جیسے جاہلیت کی عورتیں نکلتی ہیں۔ تمہارا حسن، تمہاری بیوٹیفیکیشن، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال صرف اپنے محارم کے لیے، اپنے محرم کے لیے، کسی اور کے معاملات نہیں ہیں۔ تمہاری تو نماز بھی اللہ تب قبول نہیں کرے گا جب تم بے پردگی میں نہ ہو۔ تو جب نماز میں پردہ ہے، فوت کے وقت جب عورت کی تدفین ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اوے کپڑے پھاڑ لو کہ پردے دے نال تدفین کرو۔ عجیب معاملہ ہے، زندگی میں بھی تو یہی پردہ تھا۔ میرے دوستو، میں اولیاء کی قبروں پہ جانے سے کسی کو منع نہیں کرتا، اولیاء کی قبروں پہ جائیں، نیک جگہ ہے، دعا کریں وہاں ان کے لیے، لیکن اولیاء کی قبر پہ چادر رکھنے والوں، اس چادر کا زیادہ مستحق میری گھر کی ماں، بہن، بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پردے کے معاملات کو آپ صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خوش و خرم رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، شادی اور جنم دن کے موقع پہ کیک کاٹنا جائز ہے؟ اگر آپ شادی کہتے ہیں نا تو بات بنتی، آپ نے اپنی چوری مجھے پکڑوا دی ہے، یہ جنم دن کہہ کر آپ نے پوری سٹوری مجھے بتا دی۔ ہم جنم دن کہتے ہیں، یہ جنم دن کون کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ٹکا کے انڈین فلمیں دیکھی ہیں۔ ہاں میرے بھائی، تم انگلش فلموں کی تہذیب کو یہاں پروموٹ کر رہے ہو، جنم دن، کمال۔ یہ گنگا جمنا کی یہاں تم میرے پاس لے کر آ گئے ہو، کم از کم یہاں تم برتھ ڈے لکھ لیتے تو چلو میں کوئی گزارا سمجھ لیتا، یہ لفظ جنم دن مجھے کچھ اور بتا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب سیکھو، اسلامی معاملات سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ لائیں بھائی، دلہا صاحب کہاں ہیں؟ اللہ آپ کی شادی مبارک فرمائے۔ حسنین عباسی صاحب آپ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ فیاض عباسی صاحب کون ہیں؟ اچھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کا وکیل کون ہے بچی کا؟ ثانیہ عباسی کا۔ آپ وکیل ہیں؟ آئیے تشریف لائیے جی۔ تانیہ، رائٹ۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی ہے۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ عاصم فیاض۔ آپ وکیل ہیں ان کے؟ آپ کو انہوں نے نکاح کی وکالت کے اختیار دے دیا؟ چلو میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، پھر آپ مجھے اجازت دیں گے تب میں نکاح پڑھوں گا۔ اور یہ حق مہر کیا ہے؟ 1.25 تولہ سونا ادائیگی بوقت رخصتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے جو پوچھوں گا اسپیکر میں پوچھوں گا تاکہ سب گواہ بنے، اور آپ جواب بھی اسپیکر میں مجھے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آجو آجو۔ تانیہ عباسی جو محمد فیاض عباسی مرحوم کی بیٹی ہیں، ان کے نکاح کی اجازت انہوں نے آپ کو دی ہے حسنین عباسی بن محمد پرویز عباسی کے ساتھ 1.25 تولہ سونا ادائیگی بوقت رخصتی حق مہر پر۔ تو یہ وکالت کی اجازت آپ نے لی ہے، تو آپ اس نکاح کی اجازت آپ نے مجھے دی ہے؟ جی بالکل دی۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني هكذا رواه الإمام الهم وابن ماجة القزويني في سننه اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفور عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين بنات رسول الله وأزواجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بھائی حسنین عباسی بن محمد پرویز عباسی، میں نے محمد عاصم فیاض ولد محمد فیاض عباسی جو وکیل ہیں اپنی بہن تانیہ عباسی بنت محمد فیاض عباسی کے، انہوں نے وکالت کے طور پہ مجھے یہ اختیار دیا کہ میں ان کی بہن تانیہ عباسی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں 1.25 تولہ سونا ادائیگی بوقت رخصتی حق کے مہر پر. تو میں نے ان کی اجازت سے یہ بچی آپ کے نکاح میں دے دی. آپ نے قبول فرمائی؟ سپیکر تھے میرا بھائی، قبول کیا. او ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، اللہ بابرکت فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو اما عائشہ اور رسول اللہ والا پیار عطا فرمائے، رسول اللہ کی بیٹیوں والا اور حضور پاک کے دامادوں والی محبت عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی.